رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. صدق الله العظيم. ثم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں سرحسین مہوشا تتمہ دورہ صبح ذات لم یزل کی بارگاہ ناز کے اندر اپنی عقیدتوں محبتوں کے خیرات پیش کرنے کے بعد سامعین محتشم، جس عنوان کو آپ احباب کے سامنے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ ہے مناقب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. چونکہ ماہ رجب کا آغاز ہونے والا ہے، اس مناسبت سے چند باتیں آپ تک گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. فرسٹ کے اوپر چند باتیں ایسی آپ کے سامنے رکھوں گا جو ہماری معاشرے کے اندر بہت زیادہ رائج ہیں. ان رائج باتوں کا حل کیا ہے، ان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ انسان پریشانی سے باہر آئے اور ان باتوں کا جو نتیجہ ہے، رزلٹ ہے، جواب ہے، وہ حاصل کر کے تسکین قلب پائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہمارے معاشرے میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کب ہے؟ بعض 13 رجب کی مناسبت سے حضرت علی المرتضیٰ کے جشن کا اہتمام کرتے ہیں. تو سن لیں، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو مولا کائنات کی ولادت کا وقت ہے کہ وہ کس ماہ میں پیدا ہوئے یا کس تاریخ کو جلوہ گر ہوئے،
تو اس بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ جو عام احباب ہیں ان کو اختلاف میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ اختلاف سے اجتناب کرتے ہوئے اتحاد کی راہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ جب علماء کا ایک موقف ہے کہ 13 رجب کو مولا کائنات کی ولادت نہیں، ایک موقف ہے کہ آپ کی ولادت 13 رجب کو ہے، تو ہمیں چاہیے ہم نے باتیں ان کے فضائل کی کرنی ہیں، ہم نے باتیں ان کے مناقب کی کرنی ہیں۔ جو قرآن اور حدیث کے اندر ان کے مناقب موجود ہیں وہ اپنے دل کے اندر اتار کے ان کا تذکرہ کر کے ہم نے فرحت حاصل کرنی ہے، ہم نے خوشی محسوس کرنی ہے۔ تو یاد رکھنا، خوشی کے لیے جو سابی وقت مل جائے اسی کا ہی تعین کریں، اور ان کی خوشی کے لیے اپنے گھر کے اندر بزم کا انعقاد کریں۔ ہمیں اس اختلاف میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کی ولادت کب ہے، ان کی ولادت کہاں پہ ہوئی۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ ان کی ولادت کعبہ میں ہوئی، بعض کا موقف ہے کہ ان کی ولادت کعبہ شریف میں نہیں ہوئی۔ اب جن علماء کا یہ موقف ہے وہ بھی کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ بخاری شریف کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے وہ مسلم شریف ہے، اور مسلم شریف کے امام مصنف ان کا موقف ہے کہ آپ کی ولادت کعبہ شریف میں نہیں ہوئی، لیکن المستدرک الحاکم میں ہے کہ ان کی ولادت کعبہ شریف میں ہوئی۔ نہ تو ہمیں اس اختلاف میں جانے کی ضرورت ہے، نہ اس اختلاف کے اندر جانے کی ضرورت ہے۔ اگر ان کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے تب بھی وہ شان و شوکت والے ہیں، اگر ان کی ولادت کعبے کی بغیر مطلب ان کے اجرے میں ہوئی ہے تو پھر بھی ان کی شان و شوکت اعلیٰ ہے۔ وہ عظیم ہستی ہیں کہ ان کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا داماد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار ہیں، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور کوئی عام صفات ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ وہ صفات جن کا درجہ اعلیٰ ہے وہ ان کے اندر موجود ہیں۔ اور سن لیں، جن کے فضائل، جن کے مناقب
اور جن کی صفات اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، مجھے کہنے دیں ہمیں ان اختلافات میں جانے کی حاجت ہی کیوں؟ اور بعض اوقات بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے، بعض کہتے ہیں کہ علیہ السلام کہا جائے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اگر رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے گا تو یہ درست بات ہے، نہ کہ غلط۔ اگر علیہ السلام کا لفظ استعمال کرنا ہے تو اس کا جو اسلوب اسلام نے عطا کیا ہے انسان کو وہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس کی اگزامپل درود ابراہیم سے حاصل کرے۔ درود ابراہیم میں ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پہلے حضور علیہ السلام کی ذات کے اوپر درود، پھر آل محمد پہ درود۔ دیکھیں کتنا پیارا انداز اسلام نے عطا کیا ہے۔ اسلام کا یہ میسج ہے، اسلام کا یہ پیغام ہے کہ اگر آل رسول پہ درود بھیجنا ہے تو ضرور بھیجیں، وہ اس بات کے حقدار ہیں، لیکن اس کا طریقہ، اس کا انداز وہ جو درود ابراہیم میں عطا کیا گیا ہے۔ اور پھر صرف طریقہ ہی نہیں بتایا، ساتھ ہی اگزامپل بھی عطا کر دی۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر دوسرے مصرے پہ غور کیا جائے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، پہلے حضور کا اسم گرامی اور پھر آل رسول کی بات، اور اسی طرح کما صلیتا، جیسے ادھر تھا اسی طرح ادھر بھی ہے، کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ سامعین محتشم، اگزامپل دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے جو کم سن لوگ ہیں، کم ظرف لوگ ہیں، جن کی تعلیم مڈل ہے یا پرائمری ہے، ان کے اذہان کے اندر بھی بات سمجھ آ جائے۔ اسلام نے مثال کی تعلیم اس لیے عطا کی ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اب یہاں پر مثال دی گئی کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر۔ اب غور کریں، جو تعلیم تھی وہ یہ تھی کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، لیکن امت مسلمہ کو تسلی دی گئی ہے کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، تم نے یہ نہیں کہنا کہ شاید یہ روزے ہم پر ہی فرض ہوئے۔ یاد رکھنا یہ رول صرف آپ کے اوپر ہی نہیں
بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض ہوئی۔ اسلام نے اس طرح میسج عطا کیا ہے کہ جو کم ظرف لوگ ہیں وہ بھی پریشانی کی طرف مائل نہ ہو، بلکہ وہ بات کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکے۔ اسی طرح درود ابراہیم میں دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، اگر درود ابراہیم کے بعد ادھر قرآن پاک میں دیکھنا چاہتے ہو تو پھر بھی معلوم ہو جاتا ہے، لیکن اگر قرآن پاک کی وہ آیت مقدسہ جس میں درود پاک کا تذکرہ موجود ہے اس کے اوپر غور کریں تو وہاں پر بھی اگزامپل دی گئی ہے، اس لیے تاکہ لوگ جن کے پاس نالج کم ہے، جن کے پاس ظرف کی کمی ہے، جن کے پاس علم کی کمی ہے، وہ بھی اس بات کو سمجھ سکے۔ تعلیم حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا، اس کو سمجھنا مقصود ہوتا ہے۔ انسان پریکٹیکل لائف کے اندر کب آئے گا؟ جب علم کو حاصل کرنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد انسان عمل کے میدان میں آئے۔ اگر انسان کے پاس افہام و تفہیم کی کمی ہوگی تو یاد رکھنا انسان عمل کے میدان میں کبھی نہیں آ سکتا۔ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت دیکھیں، اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجو۔ اب ادھر ایگزامپل بعد میں ہے، تعلیم پہلے ہے، ادھر ایگزامپل پہلے ہے، تعلیم بعد میں ہے۔ ایگزامپل دونوں میں موجود ہے، لیکن صرف فرق اتنا ہے جیسا موضوع ہوتی ہے ویسا مثال ہوتی ہے۔ موضوع کو دے کر مثال دی جاتی ہے، موضوع کے مطابق ایگزامپل دے کے انسان کو بات سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو سامعین محتشم، اگر انسان حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے اسم گرامی کے ساتھ لفظ علیہ السلام بولنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، وہ کہ علی نبینا و علیہ السلام، حضرت سیدنا علی علی نبینا و علیہ السلام۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے ہمارے نبی پر بھی سلام ہو اور حضرت علی پر بھی سلام ہو۔ اگر انسان ڈائریکٹ بھیجنے کی کوشش کرے گا تو جو رول اسلام نے عطا کیا ہے انسان اس کی مخالفت کی طرف چلا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ مکروہ عمل ہے، تو سن لیں، بعض لوگ دلیل دیتے ہوئے اس بات کو یوں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جب تم حاضر انسان کو سلام کرتے ہو تو یہ کہتے ہو السلام علیکم، تو اگر غائب انسان کو سلام کرنا ہو تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب سلام پیش کیا جاتا ہے، کہنے والا کہتا ہے کہ فلاں نے سلام بھیجا، تو اس کے جواب میں انسان کہتا ہے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، حاضر کے بارے میں، اور غائب کے بارے میں وعلیک وعلیہ السلام۔ تو یہ اگزامپل غلط ہے،
میرے بھائی یہ دعا کے معنی میں یہاں بات ہو رہی ہے کہ اگر تم حاضر انسان کو سلام کر رہے ہو، تم نے اگر السلام علیکم کہا ہے تو وہ جواب دے گا وعلیکم السلام، لیکن اگر آپ نے کسی کے ذریعے سے کسی کو سلام بھیجا ہے تو لے کے جانے والا جب دوسرے کو سلام کہے گا تو سننے والے کہے گا وعلیکا وعلی السلام، کہ تم پر بھی سلام ہو اور اس پر بھی سلام ہو جس نے سلام بھیجا ہے۔ تو سامعین محتشم، یہاں پر دعا استعمال ہو رہی ہے، دعا دی جا رہی ہے، لیکن جب علیہ السلام کا لفظ بولا جائے تو یہاں مراد درود ہوتا ہے، تو غیر نبی پر ڈائریکٹ درود نہیں بھیجا جا سکتا۔ اگر کسی انسان نے اصول شاشی پڑھی ہے، اصول شاشی پڑھی ہے جو اصول فقہ کی پہلی کتاب ہے، تو انسان بخوبی سمجھ جائے گا، لیکن جس انسان نے اصول فقہ صحیح معنوں کے اندر نہیں پڑھی، یاد رکھنا اس کو اس بات کی سمجھ بھی نہیں آ سکتی۔ سامعین محتشم، اب آگے آئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت کی خوشی کرنا یہ درست ہے، ایسا نہیں کہ انسان خوشی نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نبی کے بعد کسی کی خوشی نہیں، بس حضور علیہ السلام کی، تو یہ جملہ بولنا غلط ہے۔ ہر نیک شخص کی آمد کی خوشی کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ ان کی تاریخ ولادت اور سن ولادت میں اختلاف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کس جگہ پر پیدا ہوئے، کیا اپنی والدہ کے اجرے میں پیدا ہوئے یا کعبہ شریف میں پیدا ہوئے، تو بات یہ ہے اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ لیکن جو بات میں نے آپ احباب تک بذریعہ آج کے درس کی ٹرانسفر کر دی ہے، یہ بات انسان کے لیے بہت ہی عظیم اور کمال درجہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ ہمیں ان اختلافات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی 300 آیات مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور قرآن پاک میں جہاں جہاں پر یا ایھا الذین آمنو آیا ہے، ان ایمان والوں کی امیر کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور تفسیر بیضاوی میں ہے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنو کا جو لقب ہے یہ 88 مرتبہ آیا ہے۔ سامعین محتشم، اگر انسان دیکھے کہ یہ جو لقب حضور علیہ السلام کی امت کو عطا کیا گیا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا، تو سن لے قرآن پاک کی سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ فرماتا ہے المؤمن المؤمن العزیز الجبار المتکبر، یہ میرے صفاتی نام ہے، ان میں سے جو المؤمن ہے یہ میرا صفاتی نام ہے جو میں نے اپنے حبیب علیہ السلام کی امت کو گفٹ عطا کیا ہے۔ اب غور کریں کہ یہ امت مسلمہ کو بطور تحفہ پیش کیا گیا ہے جو رب لم یزل کا صفاتی نام ہے، اور اس بات کو یاد رکھیں سابقہ جتنی بھی امتیں آئی ہیں کسی کو بھی یا ایھا الذین آمنو کے لقب سے نہیں پکارا گیا، ان کو یا ایھا المساکین سے پکارا گیا ہے۔
مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جو بھی ان کے پاس آیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کسی کو تھوڑ نہیں رہنے دی، بلکہ ان کو اتنا نوازا ہے کہ انسان جب واپس لوٹ کے جاتا تو ساری زندگی کے لیے وہ خوشیوں کی نعمتیں اپنے دامن کے اندر سمیٹ کے جاتا۔ معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہ عظیم ہستی ہیں جو گوڑے کی ایک رکعت کے اوپر قدم رکھتے دوسری پر رکھنے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت فرما لیا کرتے ہیں۔ یہ آپ کی عظیم کرامت ہے۔ ولی سے جو بات خلاف عادت ثابت ہو وہ کرامت ہے، اگر نبی علیہ السلام سے خلاف عادت بات صادر ہو تو وہ معجزہ ہے۔ معزز سامعین کرام، ولی کی کرامت حقیقت میں نبی کا معجزہ ہوتی ہے، اور اعلی حضرت نے العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرسمیہ کے اندر یہ بات مرتب کی ہے، صحابہ کرام صف اول کے اولیاء ہیں۔ سامعین محتشم، یاد رکھیں حضرت علی کی یہ عظیم کرامت ہے کہ ایک گھوڑے کی رکاب پر قدم رکھتے دوسری پر رکھنے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت فرما لیتے۔ تو ولی کی کرامت حقیقت میں نبی کا معجزہ، جو بھی کسی ولی کو شان ملتی ہے وہ نبی کی نسبت کی وجہ سے ملتی ہے۔ اس کی اگزامپل کیوں نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وزیر کا نام تھا آصف بن برخیا۔ حضرت سیدنا آصف بن برخیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے وہ عظیم شخص ہیں جو پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آ گئے۔ یہ بہت بڑی کمال کی کرامت ہے، لیکن سن لیں یہ حضرت آصف بن برخیا کو شرف ملا، اعزاز ملا، کمال ملا تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ملا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اگر گھوڑے کی ایک رکعت پر قدم رکھتے دوسری پر رکھنے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت فرما لیتے تو یہ مصطفیٰ کی نسبت سے ان کو کرامت حاصل ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس کرامت کا انکار کرے تو وہ جاہل ہے۔ یاد رکھنا ملا علی قاری نے مرکات کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اگر کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے تو کسی عالم ربانی کے پاس جا کے اس کو بخاری شریف کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، درس بخاری حاصل کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام گھوڑے کی ایک رکعت پر قدم رکھتے دوسری پر رکھنے سے پہلے زبور کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ تو میں نے عرض کر دیا ہے کہ ولی کی کرامت حقیقت میں نبی کا معجزہ ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالی نے کمال، خصائص، معجزات سابقہ نبیوں کو عطا کیے وہ سارے کے سارے اکٹھے کر کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا کر دیے۔ تو اگر یہ شرف، یہ کمال اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیا تھا تو حضور علیہ السلام کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کو بھی عطا کیا۔ تو یہ شرف مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے ہے۔
چونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں، جو کہ دعوت شریف کے اندر موجود ہے. تو سامعین محتشم، اگر صحاح ستہ کی ابو داؤد شریف کی یہ روایت پڑھی تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبت سے علماء امت مصطفیٰ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ انبیاء کی وارث ہیں، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان و شوکت کا عالم کیا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.